A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Today our topic of discussion is the first chapter of your book, Responsibilities of Youth. Today we are going to discuss the question answers, the first 6 questions of the chapter. Let's begin with the first question. The first question is, why did the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah stress upon the vigilance? کہ کیوں انہوں نے یہ نوجوانان سے کہا کہ آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا ہے، چوکس رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، چوکیداری کرنی ہے؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے پوائنٹس اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ٹرم استعمال کی، ففتھ کالمسٹس. یہ جو کالم رائٹرز ہوتے ہیں، ویسے تو وہ نارملی اخباروں میں اداریے اور اس طرح لکھتے ہیں، اپنے اوپائن کرتے ہیں، اپنی اوپینینز دیتے ہیں. یہاں پہ مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ملک دشمن ہوتے ہیں، وطن دشمن، غدار. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اس چیز کی ٹو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ایشو ملے، کوئی ایسی بات ملے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے ملک کو نقصان پہنچے. اب جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح یہ تقریر کر رہے تھے، اس وقت تو ملک کی سلامتی کو ہی بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ پاکستان was like a newborn baby at that time. اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پاکستان میں ایسی تھیں کہ جن سے پاکستان ابھی نبرد آزما تھا. بہت ساری مشکلات تھیں جو بہت ساری قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مینشن بھی کی. تو اس لیے پہلی چیز جو ویجیلنٹ رہنے کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ملک دشمنوں کو آپ نے ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی ہیں تاکہ آپ ان کو پہچان سکیں کہ کون سا جو بندہ ہے وہ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، اور کس طرح آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ٹو ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل. اب جو دوسری چیز تھی وہ تھی ٹو ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل، کہ جو سیلفش لوگ ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں، ان کا کلا کما کرنا. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر لیں اور آپ ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کے اپنا بھی نقصان کریں اور ملک و ملت کا بھی، قوم کو، اسٹیٹ کو، ریاست کو بھی نقصان پہنچائیں. تیسری چیز لرن ٹو جج، کہ آپ یہ لرن کریں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اب یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی بندے سے ملتے ہیں 1 2 3 4 ملاقاتوں کے بعد آپ اس کو پہچانتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہاں پہ آپ نے کیا جج کرنا ہے؟ آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ کیا وہ شخص ملک کے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، یا وہ شخص مین ہے، سیلفش ہے، وہ سیلف سینٹرک ہے اور وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو بنیادی طور پہ اس وقت تو کیونکہ بہت زیادہ ایشوز تھے، لیکن اگر ہم اس کو اپلائی کریں ان چیزوں کو اس وقت پہ، تو پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وزڈم کتنا وسیع تھا کہ اس وقت بھی ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہم ایسی مشکلات سے نبرد آزمائیں کہ یہ چیزیں ہم میں اب بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ہمیں ہر وقت، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ 5th جنریشن وار ہے، سوشل میڈیا اور یہ چیزیں، تو ہمیں ہر وقت ویجیلنٹ رہنا چاہیے. کہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے، کہاں پہ. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آف ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کوئی کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کوئی چیز شیئر ہوتی ہے تو وہ اس کو بس اس کی لکھائی جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو وہ پسند کر کے، یا جو میسیج ہے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ بڑا صحیح ہے، اس کو وہ شیئر کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ اس چیز میں کیا چیز بیسیکلی چھپی ہوئی ہے، کس چیز کو اصل میں ہٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ جب غور کریں تو ان کو بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں. تو یہ ویجیلنٹ اس وقت آپ کو بھی رہنا ہے کہ آپ نے ہر چیز کے پیچھے چل نہیں پڑنا. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ وجوہات کیا ہیں، کیا سورس ہے اس کا، اور کیا امپلیکیشن ہے اس چیز کی. جو آپ کسی چیز کا حصہ کسی مہم کا بن رہے ہیں تو وہ اس کی کیا کور ہے، کیا امپلیکیشنز ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. ہر چیز کو برابر ناپ تول کے بعد یہ سارا کام ہوتا ہے. نیکسٹ اگر کویسچن دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ کچھ پرائم رسپانسبلٹیز ہیں یوتھ کی، 4 موسٹ رسپانسبلٹیز، وہ جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ
کلیدی اور اہم جو ذمہ داریاں ہیں وہ کون سی ہیں. تو وہ ایک پیراگراف میں بڑے کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کہ نمبر 1 یونائٹیڈ اینڈ ڈسپلنڈ. یوتھ کو یونائٹیڈ اور ڈسپلنڈ رہنا ہے, متحد رہنا ہے پوری قوم کے ساتھ. اس کے بعد ڈسپلنڈ رہنا ہے, منظم رہنا ہے. جو نظم ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور یہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کلیکٹیولی ہو کے چلیں. آپ سوچیں, ہر کسی جب بھی آپ کوئی ڈیسیجن کر رہے ہوں تو آپ ہر چیز کو سامنے رکھیں, اپنی فیملی کو سامنے رکھیں, اپنے کمیونٹی کو سامنے رکھیں, اپنے ریلیجن کو سامنے رکھیں, اپنی کنٹری کو سامنے رکھیں. ہر چیز کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. تو یہ جو ہے ایک قسم کی یونٹی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ ہر چیز کے بارے میں سوچ کے کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کچھ بھی, تو آپ ہر چیز کو کیونکہ اس میں انوالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک یونائٹیڈ اس کی جو ہے نا رزلٹ ہوتا ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی چیز ہے اس میں آپ کو یونٹی, متحد ہونا, اس قوم کا متحد ہونا, اس کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ متحد ہوں, ان کے اندر تحمل اور برداشت ہو, ان کے اندر اتنا وزڈم ہو, اتنی فور سائٹڈنیس ہو کہ وہ مختلف چیزوں کو دیکھیں اور سب کے ساتھ مل کے چلیں اور سب کو اپنے ساتھ ملا کے چلائیں. اس کے بعد ڈسپلن ہونا کہ آپ ڈسپلنڈ ہوں, منظم ہوں اپنے کام میں. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے بالکل کوئی نظم و ضبط نہ ہو اور آپ یہ سمجھے کہ کام ہو جائے گا. نہیں, آپ کا جو ڈسپلنڈ ہونا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. پھر کنسٹرکٹیو اسپرٹ, یہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ کنسٹرکٹیو اسپرٹ کا ہونا, تعمیری سوچ کا ہونا. کیونکہ اس وقت بالخصوص یہ مسئلہ تھا کہ ابھی آزادی ملی تھی, ایک ریاست آزاد ملی, اس سے پہلے ایک لڑائی تھی, وہ لڑائی تھی آزادی کی لڑائی. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ملک کی آزادی کے لیے لڑنا آسان ہے, جیل میں جانا آسان ہے, لیکن تعمیر کرنا ملک کو, اس کی خوشحالی کے لیے کام کرنا, اس کو مضبوط ترین نیشنز میں لے کے آنا, اس کو ایک کامیاب ترین قوم بنانا, یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو سوچ رکھیں. آپ کی جو سوچ ہے, اسپرٹ ہے, وہ تعمیری ہو, پازیٹیوٹی کی طرف جائیں, ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ اپنا فائدہ دیکھ کے ملک کا نقصان نہ کریں. ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں ان کو آپ سیٹ اسائڈ کر دیں, رکھ دیں پرے, کلیکٹیولی ہر کسی کی بہتری کے لیے آپ چلیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ناٹ دا ملیٹنٹ اسپرٹ, کہ وہ جو جنگجو قسم کی سوچ ہے اس کو آپ نے اب سائڈ پہ رکھ دینا. لیکن کیونکہ اب آپ ایک قوم ہیں, اب آپ ایک ملک ہیں. اب اگر آپ کسی کی بات آپ کو صحیح نہیں لگ رہی تو آپ اسے لڑنا نہیں ہے, آپ نے اسے کنونس کرنا ہے. ہتھیار نہیں اٹھا لینا, مہم نہیں شروع کر دینی, آپ نے کنونس کرنا ہے, کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے. اگر آپ یہاں پہ کوئی فرض کرو کوئی ڈیسیجن ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو کوئی اس کے اوپر تحفظات ہیں, آپ کی ریزرویشنز ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں. کیونکہ آپ اگر کوئی املاک کو نقصان پہنچائیں گے ملک کے, تو وہ آپ کے اپنے نقصان ہے, آپ کے اپنے ملک کی چیزیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسپانسبلٹیز ہیں یہ لیڈ کریں گی پروگریس اور پراسپیرٹی کو, ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گی. اور یہ ترقی اور خوشحالی جو ہے یہ لانا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اس یوتھ کی, جو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے بیٹھی تھی, اور اب بھی ہے. لیکن کیونکہ وہ ان کے بارے میں اگر بات کریں یا اپنے بارے میں بھی کریں تو بھی یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک کو کی پراسپیرٹی اور جو اس کی پروگریشن ہے اس میں آپ کا کلیدی کردار ہے. اور پاکستان تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ یوتھ دنیا میں اسی ملک میں ہے, ینگیسٹ کنٹری ہے. اس لحاظ سے نہیں کہ سب سے چھوٹا کنٹری ہے, اس لحاظ سے کہ جو پاپولیشن ہے اس میں جو میجورٹی ہے, مور دین 60% جو ہے وہ نوجوان ہیں. تو یہ آپ کو یہ چیز بالکل اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے. پھر یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ امانگ دی اسٹرانگیسٹ نیشنز آف دا ورلڈ, جو سب سے زیادہ اسٹرانگ نیشنز ہیں دنیا کی, ہم ان کے درمیان پہنچیں گے. اب یہاں پہ آپ نے ایڈ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ ویجیلنٹ رہنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ویجیلنٹ رہیں. اس کے علاوہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیم پہ دیں.
اس کے بعد آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ منصفانہ رویہ رکھیں اپنے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور ہر جو آپ کو ملنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ. یہ آپ کی اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس چیز پہ رسپانسبل اس کے رہیں. اس کے بعد آپ نے ملک دشمن جو لوگ ہیں ان سے ایکسپلائٹ نہیں ہونا, ملک کو آن کرنا ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے علاوہ ہم اور کئی چیزیں بیان کر سکتے ہیں اس کے آنسر میں ود ان دا گیون لمٹ آف یور کویسچن. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ سائڈ آف دا بورڈ جہاں پہ ہمارے پاس باقی کویسچنس ہیں. نیکسٹ جو کویسچن ہے کویسچن نمبر 3, اس میں جو ایگزامینر ہے وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ کون سی خوبیاں تھی کردار کی جو قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانان پاکستان میں دیکھنا چاہتے تھے. تو ہم کچھ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کنٹینیوڈ ویجیلنس, ایک مسلسل چوکسی, ایک ایسی حالت کہ جس وقت آپ ہر وقت ہوشیار رہیں, ہر وقت آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے, ہر چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہو اور کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ فیئرنس, انصاف والا معاملہ, بے نا انصافی نہیں, ہر اپنے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اور اب سب سے زیادہ ڈیووشن اپنی ایجوکیشن سے. یعنی آپ کی جو فور موسٹ ڈیوٹی ہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے, اور یہ آپ میں وہ خوبی دیکھنا چاہتے تھے. یہ خوبی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی جو تمام تر ڈیووشن ہے وہ آپ کی ایجوکیشن پہ ہو. جب آپ کا جو اسپین ہے ایجوکیشن کا, جو جس کو ہم اسکالسٹک کریئر بھی کہتے ہیں, ٹو بی ایبل ٹو ڈسرن, آپ میں یہ کوالٹی ہو کہ آپ تمیز کر سکیں اچھے اور برے میں, غلط اور صحیح میں. آپ اتنے ویجیلنٹ ہوں کہ آپ کو بہت جلدی سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے. یہ آپ میں وہ کوالٹی دیکھنا چاہتے تھے. ناٹ ٹو بی ڈسگرنٹلڈ اینڈ ڈیمورلائزڈ, وہ ایک ایسے نوجوان دیکھنا چاہتے تھے جو بہت جلدی ناگواری نہ ان میں آئے. اگر ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ ایک دم سے اس حالت میں نہ آئے کہ ان کے اندر نفرت کا اور غصے کا جذبہ حاوی ہو جائے, اور وہ جو ہے ڈی موٹیویشنل جو چیز ہے ان میں جو ڈی موٹیویٹ نہ ہو کسی چیز سے, تاکہ کوئی انہیں ایکسپلائٹ نہ کر سکے. جیسے ہی آپ کو نفرت آپ کے اندر حاوی ہوگی, غصہ آپ پہ آئے گا, تو آپ اس وقت اپنے سینسز میں نہیں ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں بھی غصہ حرام ہے, وہ اسی لیے ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے فل سینسز میں نہیں ہوتے, اور ایٹ دیٹ ٹائم اگر کوئی بہت زیادہ چالاک آدمی ہے, کلیور ہے, تو وہ آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. تو وہ یہ کوالٹی دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ثابت قدم ہوں, چھوٹی چھوٹی جو ناکامیاں ہیں وہ آپ کے دل کو بالکل جو ہے وہ کم نہ کریں, آپ کمزور نہ پڑیں, آپ بلکہ ثابت قدم رہیں, ڈٹرمنٹ رہیں, کھڑے رہیں, مقابلہ کریں, اور اپنی جو آپ کا جو ایم ہے, آپ کی جو منزل ہے, آپ اس کے اوپر پہنچنے کے لیے تگ و دو اپنی جاری رکھیں. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے جو مائنڈز ہیں وہ ڈائیورٹ کریں, کس طرف, ڈفرینٹ چینلز کی طرف, جو چینلز ہیں جابز کے لیے, ایجوکیشن کے لیے. یہ نہیں کہ آپ ایک ہی بس وہ جو رٹ ہے, جو ایک آپ کے پہلے آنے والے آپ کے لوگ جو ہیں انہوں نے جو رستہ بنایا ہوا ہے اسی کے اوپر دوڑتے ہوئے جائیں. نہیں, آپ انوویٹو ہوں, آپ پرائیویٹ جابز میں جائیں, آپ وہ چیزیں دیکھیں کہ جو وہ نہیں دیکھ سکے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا کارپوریٹ سیکشن ہے, جو آپ کی کمرشل سسٹم ہے, اس کے اندر آپ کس طرح اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی طرف میں, یعنی کہ آپ کو انوویٹو ہو کے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ چلیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن 4, چوائس آف کریئر. قائد اعظم محمد علی جناح نے کون سی چوائسز جو ہے وہ کریئر کے بارے میں ڈسکس کی. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان لائک یور پریڈیسیسرز, اب آپ کے جو پیشرو ہیں, جو آپ کے جو پہلے والے لوگ ہیں, ان کی طرح آپ نہیں ہیں. پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ وہ انفارچونیٹ تھے, they didn't have their own land. آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کی اپنی ریاست ہے جو ساورن ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے اور خود مختار ہے. ساورن خود مختار اور انڈیپینڈنٹ آزاد,
اور وہ آپ کی حکومت ہے, آپ کے لیے حکومت ہے, آپ کی بہتری کے لیے. تو یہ پہلا آپ فرق جانیں. اس کے بعد آپ سرکاری نوکری نہیں ملتی اگر آپ کو, تو آپ ضروری نہیں کہ آپ اس وقت جو ہے سرکاری نوکری نہیں ملی تو آپ اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے اور اپنے آپ کو بے حال کر لیا اور دشمنی پیدا کر لی, نفرت پیدا نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈفرینٹ فیلڈز جو ہیں, ڈائیورسٹی جو ہے اس کو دیکھنا ہے. مثلا لو ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ٹریڈ ہے, کامرس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے اس وقت, تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں آپ کے پاس, آپ ان کی طرف جائیں. آپ کے پاس وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہے, انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ ایک اگر سرکاری ملازم ہیں تو آپ کی ایک ہی روٹین ہے, وہ کولو کے بیل کی طرح صبح گیا شام کو آیا, صبح گیا شام کو آیا, اور ایک ہی کتاب وہ دستخط کی ہے یا وہ کی نہیں. آپ انوویٹو ہوں, آپ جائیں, فرض کرو انڈسٹری میں جائیں, آپ فرض کرو کہ ٹیکنیکل فیلڈز میں جائیں, آپ نئی نئی چیزیں سیکھیں, نئے نئے کام کریں, اور وہاں پہ آپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں نوکری کی وہ بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ جو آپ کی اپرچونیٹیز ہیں آگے بڑھنے کی, پروگریشن کی, پروگریس کرنے کی, ترقی کرنے کی, وہ بھی بہت زیادہ ہیں. انہوں نے اگزامپل بھی دی کہ ایک نوجوان کی انہوں نے بات کی کہ وہ گورنمنٹ میں کلرک تھا اور پھر وہ چلا گیا, کیونکہ اس نے بینکنگ میں اس کی ایجوکیشن تھی, وہ چلا گیا پرائیویٹ سیکٹر میں, یعنی بینک میں چلا گیا, بینکنگ سیکٹر میں. وہاں اس نے کیا کیا کہ اس نے جاب شروع کی 200 روپے پہ, اور 4 سال میں وہ 1500 روپے پہ پہنچا ہوا تھا, اور مینیجر بھی تھا. تو بہت تیزی سے ترقی ہے. اگر آپ میں کچھ ہے, ایبیلٹی ہے, اگر آپ میں شوق ہے, کوئی کچھ کرنے کی اہلیت ہے, تو آپ بڑی تیزی سے جو پرائیویٹ جابز ہیں ان میں ترقی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ملے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ جاب بری ہے, لیکن اس کا جو جس طرح ہم لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں کہ بس گورنمنٹ جاب بے شک کوئی چپڑاسی کی نوکری مل جائے, یہ بات نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو انڈرمائن نہ کریں, آپ اپنے لیے نئی دنیا بنائیں, آپ اپنے لیے ایک کامیابی کے راستے خود بنائیں. ایک ہی بس روٹین پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ اب اتنی تنخواہ ہے تو بس سرکاری ملازمت ملتی رہے گی تو چل نہیں. ٹیک انیشیٹیوز, جوائن ڈفرینٹ سیکٹرز آف جابس. آپ بہت ساری وہ کہہ رہے ہیں ڈومینز ہیں, بہت ساری فیلڈز ہیں, بہت سارے ایونیوز ہیں آپ کے لیے جہاں آپ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب وہ انہوں نے کہا کہ ڈائر نیڈ ہے, اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ سخت ضرورت تھی پاکستان کو اس وقت کوالیفائڈ لوگوں کی. اب کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, تو وہ کوالیفائڈ ہنرمند لوگوں کی شدید ضرورت تھی پاکستان کو. کہ یہ تو نہیں کہ بی اے کیا اور ایم اے کیا اور آپ کو کلرک لگ گئے یا کسی جاب میں وہاں 1-2 سال کرتے رہے اور سیکھتے رہے. نہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن جو آپ کو سکھائے چیزیں, اور پھر آپ کی جو آگے ضرورت ہے ملک کو, وہ واقعی ملک کو فائدہ ہو, بجائے اس کے کہ ملک باہر سے آپ کے سامنے کئی ایگزامپلز ہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملکوں سے بلوا کے ان سے کام کروائے جاتے ہیں کہ آپ یہ پوزیشن سنبھالیں گے, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکنیکلی اکوپڈ لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پہ, یا کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. تو اس وقت تو واقعی نہیں تھے. تو وہ قائد اعظم نے اس لیے یہ کہا کہ آپ اس فیلڈ میں, یہ جو فیلڈز ہیں ان میں جائیں تاکہ آپ ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں. اپنے لیے تو ہوں گے ہی ہوں گے, ملک کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوں. ملک کو مضبوط کریں, ملک کو کامیاب کریں. اور یہ یونٹی اور جو ڈسپلن ہے, یہی چیزیں ہیں کہ اب یونٹی کی آپ سوچتے ہیں تو آپ اسی وقت یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, گھر میں ایک کا کردار باپ کا, ایک کا ماں کا, ایک کا بیٹے کا, بڑے بیٹے کا, ایک چھوٹے کا, ایک درمیانے کا, ایک بہن کا, سارے اپنا کردار. سارے باپ تو نہیں بن سکتے, اور اگر باقی نہیں ہے تو باپ کی حیثیت کیا رہے گی. تو اسی طرح یہ نہیں کہ اب کسی کو سرکاری نوکری نہیں ملی تو وہ اپنا دل چھوٹا کر لے اور دشمنی شروع کر دے اور نفرتیں اپنے اندر پال لے. نہیں, آپ کے پاس بہت ساری فیلڈز ہیں اپنے. تو یہ قائد اعظم نے بڑا ہی ایپٹلی اور بڑا ہی ایکوریٹلی اور بڑے وزڈم کے ساتھ السٹریٹ کر کے ایگزامپل دے کے یہ ساری بیان کی جو ایک عام آدمی بیان نہیں کر سکتا. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ پارٹ آف دی بورڈ اینڈ ڈسکس دی ریسٹ آف 2 questions in this lecture. ہمارے پاس جو کویشچن نمبر 5 ہے وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ جو یوتھ ہے, نوجوانان ہیں جو آج کے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے, ان کو ہم اگر کمپیئر کریں کہ کیا ان میں مماثلت ہے اور کیا فرق ہے, کیا ان میں سملیرٹیز ہیں اور کیا ڈفرینسز ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلی چیز تو بڑی کرسٹل کلیئر ہے, کلیئر ایز کرسٹل اینڈ ڈارک ایز نائٹ, کہ آج بھی ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ کے
تو ہم کیا کرتے ہیں, ہماری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایک سرکاری نوکری مل جائے. یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح اس وقت موجود تھا. اب دوسری جو ہماری ہے کہ ہم بہت جلدی ڈی مورلائزڈ ہو جاتے ہیں, ہم بہت جلدی جو ہے ہماری موٹیویشن جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے, ڈٹرمینیشن نہیں ہے. یہ اس وقت بھی یہی ایشو تھا, اور ہم بڑی جلدی کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ ہم 3 بندوں نے اپلائی کیا, ایک کو مل گئی تو ہم کو اس کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں تھا, مجھے نہیں ملی, یہ تو لازمن کو بےایمانی ہوئی ہے, یہ اب میں یہ دیکھیں ملک میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, یہ اب ہم ان چیز بجائے اس کے کہ ہم خود اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں, خود کوئی نیا راستہ ڈھونڈیں, ہم پہلی چیز ہے کہ ہم میجورٹی اسی پہ بیٹھی ہوئی. اب اگر ہم دیکھیں کہ کون سی چیزیں چینج ہوئی ہیں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اب بہت زیادہ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آئی سی ایس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, اس میں سے آئی سی ایس اسٹیٹ ہے, آئی سی ایس فزکس ہے, کہ آپ 2 فیلڈز آپ کے پاس یہاں بھی آ گئیں. پھر آپ جو ہے وہ ڈاکٹرز یہاں پہ ہیں, لائرز بہت ہیں یہاں پہ, آپ دیکھتے ہیں دے آر ویری اسٹرانگ. اس کے بعد ٹریڈرز جو ہیں, تاجر, وہ بہت ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو میکینکس ہیں وہ بہت ہیں. آپ دیکھتے ہیں کارپینٹرز جو ہیں, مطلب اب ڈائیورسٹی کچھ لحاظ سے آ گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بھی زیادہ جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ایک تو ہر کوئی جو ہے وہ نوکری چاہتا ہے. اب اگر پرائیورٹی تو وہی ہے کہ سرکاری ملے, لیکن اگر وہ نہیں ملتی تو پھر ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ہمیں ہیلپ کر دیتی ہے آگے ہم کس فیلڈ میں جائیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ضرور آیا ہے, تھوڑا تو نہیں, خیر کافی زیادہ ہے, لیکن جو ہماری کور خواہش ہوتی ہے نا وہ سرکاری نوکری ہے ابھی بھی, تو وہاں پہ کچھ ڈفرینس نہیں بھی آیا, لیکن یہاں اس لیول پہ کچھ نہ کچھ آ گیا ہے. تو یہ ہم دونوں کو اس کو مینشن کر سکتے. پھر جناب آپ یہ دیکھیں کہ جو یوتھ ہے اس وقت کی وہ ویجیلنٹ نہیں ہے, جتنی ویجیلنٹ یوتھ چاہیے تھی وہ نہیں ہے, یعنی کہ کافی حد تک سملیرٹیز ہیں. ہم ابھی بھی 5th جنریشن وار کی فرض کرو بات ہوتی ہے تو ہم بڑی آسانی سے جو ہے وہ ایک ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں 5th کالمسٹ کے. ہم ڈسرن نہیں کر پاتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہم جو ہے وہ بڑے ایزیلی ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کی تھی کہ اولڈ ایجوکیشن سسٹم اور ایگزسٹنگ گورنمنٹ سسٹم, تو کیونکہ اس میں کوئی زیادہ چینجز نہیں آئی ہیں تو وہ سارا کچھ اسی طرح ہی چل رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل چینجز نہیں آئی ہیں, بہت بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ اب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. کمپیوٹر میں بہت زیادہ اسکوپ ہے, لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں آیا بھی ہے اور بہت ساری چیزوں میں نہیں بھی آیا ہے. تو آپ ان دونوں کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں. چلتے ہیں آج کے لاسٹ کویسچن پہ, کویسچن نمبر 6 پہ, رسپانسبلٹیز آف یوتھ اور رول ان کرائسس مینجمنٹ. کہ آپ کے خیال میں اب اگر ہم ان دی لائٹ آف the sayings of the قائد اعظم محمد علی جناح, یا in the lights of the speech of قائد اعظم محمد علی جناح, کیا رول رسپانسبلٹیز ہیں یوتھ کی اور کیا رول ہے کرائسس مینجمنٹ میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن فور موسٹ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ایجوکیشن ہے یوتھ کی, کہ وہ تعلیم حاصل کرے. پھر اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ فیملی, کمیونٹی اور گورنمنٹ کی کے اوپر ہے, کہ آپ ان کے ساتھ بھی فیئرنیس رکھیں, ان کے ساتھ بھی منصفانہ سلوک کریں, ان کی بھی جس طرح صحیح ہے اس طرح رویہ رکھیں. پھر جناب یونٹی بہت ضروری ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ سمجھے کہ اتحاد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ متحد نہیں ہوں گے تو ہم بڑی جلدی سے ایکسپلائٹ ہو جائیں گے, اور جب ایکسپلائٹ ہو جائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں گے. جس دن ٹوٹ جائیں گے اس دن ہمیں جوڑنا واپس بڑا مشکل ہو جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ. اس لیے ہمیں صبر و تحمل, برداشت, بردباری سے کام لے کے یونٹی کو شو کرنا. پھر جناب ڈسپلن, نظم, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بالخصوص اور ایک نوجوان کے لیے جو نظم و ضبط ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے. ہمیں باقاعدہ ایک منظم طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ جس طرف کی ہوا چلے وہ ہمیں اس طرف لے اڑے, تو وہ اس طرح نہیں. اب اس کے بعد ہمیں ویجیلنس چاہیے, وی ought to be vigilant.
کہ ہم ہر وقت چوکس، ہوشیار، چوکنے رہیں اور ہر چیز پہ ہماری نظر ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ نہیں ضروری کہ آپ کو ہر چیز پہ نظر ہو تو آپ اس کا اشتہار بھی لگانا شروع کر دیں یا لڑنا بھی شروع کر دیں. یہ نہیں. پہلی چیز ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، بالخصوص ملکی لیول پہ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور آپ کو ویجیلنٹ لینا چاہیے تاکہ ملک کے خلاف آپ کو کوئی استعمال نہ کر سکے. پھر جناب ڈسرنمنٹ، آپ میں یہ طاقت پیدا ہونی چاہیے آہستہ آہستہ کہ آپ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں. یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ کو کوئی بھی بندہ ایکسپلائٹ کر کے چلا جائے. اس کے بعد انوویٹیو ہونا چاہیے آپ کو. انوویشن، آپ وہ جو ایک لائن ہے، ڈوگمیٹک اپروچ ہے، یا کوئی پہلے آپ کے پیش رو جو ہیں یا سابقہ پہلے آئے ہوئے لوگ جو ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں فلانا تو کسی چیز کا کوئی بڑا افسر ہے وہی بننا ہے، یہ نہیں. آپ نے انوویشن لے کے آنی ہے. آپ نے نئی نئی کام کرنے، نئی نئی فیلڈز میں جانا ہے، وہاں کامیاب ہونا ہے. اور جو آپ کا کام ہے، اگر آپ اسی فرض کرو فیلڈ میں بھی جاتے ہیں جہاں آپ کے کوئی پریڈیسیسرز رہے ہیں، تو بھی آپ نے وہاں پہ اسی طرح نہیں ایک روٹین ورک کرنا. آپ نے وہاں ہارڈ ورک کرنا ہے. آپ نے وہاں پہ ایک نیا دور پیدا کرنا ہے، ایک نئے انداز سے کام کرنا ہے. پھر جناب سیوک سینس ہونی آپ میں بہت ضروری ہے. سیوک سینس جو ہے نا وہ ایک رسپانسبل سٹیزن کی بنیادی ضرورت ہے. ہمیں اگر ایک رسپانسبل سٹیزن ہم بنتے ہیں تو ہم میں سیوک سینس، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں معاشرے کی طرف، اپنے شہر کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، اپنے ملک کی طرف، اور ملک کی کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری طرف، اور ملک میں باقی رہنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری طرف. یہ ساری ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم جب بات کریں، ہم کسی ایشو پہ کہیں فائٹ کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم پرزویٹ کسی کو کر رہے ہیں، کہیں ڈسکس کر رہے ہیں، کہیں آرگیومنٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر چیز پتہ ہو کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں، دوسرے کے فرائض کیا ہیں، دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ریاست کی طرف ہمارے فرائض اور حقوق کیا ہیں. یہ ہر چیزیں پتہ ہونی چاہیے آپ کو اور ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. پھر آلٹروازم آخر میں ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. آلٹروازم ہوتا ہے سیلف لیسنس. ایک ہوتا ہے بندہ خود غرض، ایک ہوتا ہے جو اپنے آپ سے پرے ہوتا ہے، جو آپ جس سے فیصلہ کروا لیں، ہو سکتا ہے اس کے اپنے بیٹے کو سزا ہو رہی ہو تو وہ دے دے، یعنی وہ اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتا. وہ ایک آلٹروئسٹک سول ہوتی ہے، وہ سیلف لیس ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنے جو ذاتی مفادات بالکل اپنی ذات کے، ان کو میں کو ختم کر دینا چاہیے. ہمیں ڈیوائڈ آف ایگوئزم ہونا چاہیے اور ہمیں ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی نظر سے صرف نہیں دیکھنا چاہیے، آلٹروئسٹک ہونا چاہیے، سیلف لیس ہونا چاہیے. سب کو ساتھ ملا کے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سوچنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے. ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. فی امان اللہ.